ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ عادیات 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. گزشتہ مجلس میں اس کی کچھ تفسیر بیان کی تھی. آج پھر اسی سورت کے متعلق کچھ باتیں ہیں. شروع کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور اس کے کام اور اس کے اوصاف کو ذکر کیا ہے کہ گھوڑا کتنا وفادار جانور ہے کہ جب اس کا مالک اس کو جنگ کے میدان میں کودنے کو کہتا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس میں گھس جاتا ہے اور دشمنوں کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے. تیر لگتے ہیں اور چاروں طرف سے اس کے اوپر تیر کی بوچھار ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، لیکن مالک کے لیے سب برداشت کرتا ہے. کبھی پلٹ کر مالک کو یہ نہیں کہا میں تھک گیا، اب یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. ایک جانور سے تم کتنا کام لیتے ہو اور یہ جانور تمہارے لیے کتنا وفادار ہے، ہر کام تمہارے حکم پہ کرتا ہے. تو انسانوں کو اس گھوڑے کی صفات بیان کر کے یہ سبق دیا گیا کہ وہ گھوڑا اپنے مالک کا اس لیے اتنا وفادار ہے کہ اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا مالک اس کو چارہ دیتا ہے، اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے. اس لیے وہ پھر سب کچھ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے کہ میری جان اب تیرے حوالے ہے، میرا سب کچھ اب تیرے لیے ہے، تو جو کہے گا وہ کروں گا. تو اے انسان کہ تم بھی کسی کی مخلوق ہو، تمہارا بھی کوئی مالک ہے، تمہارا بھی کوئی خالق ہے جو تمہاری ہر موقع کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس نے تم پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہے کہ دیکھو یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو گے تو اچھا ہے، یہ کرو گے تو یہ برا ہے. تم جب اس کا حکم مانو گے تو اس کے وفادار ہوگے، اور اس کا حکم اس لیے بھی ماننا ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہاری ہر موقع کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تمہیں جو چاہیے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ وفادار ہی نہیں کرتے ہو، اس کے حکم کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیتے ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو. تو ان الانسان لربہ لکنود. آگے اللہ نے انسان کی صفت بیان فرمائی کہ انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. سب کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اب تم ہمارے وفادار بن جاتے. ہم جس موقع پہ جو حکم کرتے پورا کرنے کے لیے ریڈی. تمہیں کہے کہ اب اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا ہو رہا ہے، مغرب، تم چھوڑ کر مسجد پہنچ جاتے. ہم نے کہا نظر جھکا لو تو تم جھکا دیتے. ہم نے کہا زبان کو جھوٹ غیبت سے پاک کر دو، تم پاک کر دیتے. کتنے تم ہمارے وفادار ہو، سوچو ذرا. تم تو بڑے ناشکرے ہو، اللہ کی نعمتوں میں جیتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ہو جاتے،
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کے ہو جاتے۔ ایک جانور سے سبق حاصل کرو وہ مالک کا کیسا وفادار ہوتا ہے، تم کیا اتنے وفادار ہو ہمارے؟ نہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ گزشتہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ناشکری کی سب سے بڑی جو نشانی اور علامت وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کہ جو چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے خزانے میں ہے، وہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ سارے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، اب تم یہ سوچو کہ میں فلاں کے سامنے جھک جاؤں گا، فلاں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا، فلاں بت کو سجدہ کر دوں گا، یا فلاں مزار پہ جا کر جھک جاؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جو چیز اللہ کے خزانے میں ہے، مانگنا اللہ سے چاہیے تھا، اب تم اس چیز کو اللہ کی مخلوق سے مانگ رہے ہو، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ وہ مالک تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن تم اس کے دربار کو چھوڑ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب کو قرآن کریم کی پہلی سورت میں سبق سکھایا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے آدمی مانگنا شروع کر دے تو یہ اللہ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اور پھر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، اور وہ کام تم دوسروں کے سامنے کرنے لگ جاؤ تو بھی اس مالک کی بہت بڑی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ ہاں، اسی لیے کفر کو کفر اسی لیے کہا جاتا ہے، کفر کے ڈکشنری میں معنی ہوتے ہیں ناشکری کے، کہ کافر اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہوتا ہے، کہ جو چیز اللہ اس کو دیتا ہے جب مل جانے کے بعد بھی وہ منسوب کسی اور کی طرف کرتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیا، فلاں کے یہاں گیا تھا یہ مل گیا، فلاں کے دربار میں گیا تھا یہ مجھے مل گیا۔ اور ایک صورت اللہ نے ناقدری اور ناشکری کے قرآن میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب تمہیں مصیبت ہو تو ہم کو یاد کرتے ہو، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہم کو بھلا بیٹھتے ہو۔ یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی کہ جب مصیبت آئی تو اب ہم تمہیں یاد آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے تمہاری مصیبت دور کر دی تو پھر وہی تم پہلے کی طرح۔ ہم سب کا یہ حال ہے، جب کبھی 19-20 ہو جاتا ہے تو پھر نماز شروع ہو جاتی ہے، ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے، کچھ 2-4 وظیفے بھی شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی درود کی تسبیح، کتنی استغفار کی تسبیح مسجدوں میں نظر آنے لگتے ہیں، لیکن ذرا بیلنس میں ہو گئے اپنے حالات تو پھر یہ اللہ نے قرآن کریم میں کفار کی صفت بیان فرمائی کہ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا، کہ یہ کفار کی حالت تو ایسی ہے کہ جب یہ کشتی میں جا رہے ہوتے ہیں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ سیدھی سیدھی چل رہی ہوتی، وَفَرِحُوا بِهَا بہت مستی میں جا رہے، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ایک خطرناک ہوا چلتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ چاروں طرف سے موجیں ان کو گھیر لیتی ہے کہ اب تو گئے، وَحِيطَ بِهِمْ اب تو ڈوب گئے۔ اب اس موقع پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی اپنا لات اور منات اور عزا اور یہ سارے بت یاد نہیں آتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس موقع پر یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو بچا لے۔ کیا کرتے؟ اللہ تو بچا لے، تو ہی بچائے گا تو ہوگا۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے لعوا اللہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یہ ہم سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اب یہ تو ہم کو اس مصیبت سے نکال دے گا تو اب تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہم ان کو کنارے لگا دیتے ہیں، کشتی پار لگ جاتی ہے، پھر وہی پھنٹر گری، پھر وہی اپنی مستی میں بھول جاتے۔ مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسی ان کی زندگی پھر بدل جاتی ہے، جب کچھ ہم ان کے اوپر حالات تنگ کرتے ہیں تو اللہ یاد آنے لگتا ہے۔
جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی ناشکری ہے. اچھے حال میں بھی اللہ ہی کو یاد کر, جب اس وقت بھی جو حکم وہی حکم ہے, جب حال خدا نخواستہ برے آئے تب بھی وہی اللہ کے حکم ہے. یہ بڑی ناشکری ہے کہ جب حالات تھوڑے تنگ ہو تو پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ, اور جب اچھے ہو جائے تو پھر وہی اپنی مستی میں. ہاں, یہ اللہ نے شکوا کہ یہ بڑی ناشکری. اس لیے انسان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی, ان الانسان لربہ لکنود. اے انسان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. ناشکری تیرے اندر کی صفت ہے یہ, تو ناشکری کرتا ہے. تو ایک شکر گزاری یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے دی اللہ کی طرف منسوب, خزانے اللہ کے پاس ہے, اللہ سے مانگا جائے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائے. اور ایک اس نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بہت نعمتیں دی ہیں, سارا جسم نعمتوں سے بھرا پڑا ہے, اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگایا جائے. اگر اس دی ہوئی اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہے, یہ اللہ کی بڑی ناشکری ہے. جیسے میں ایک مثال دوں, ایک آدمی میرے پاس گاڑی مانگنا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے, دکان جانا ہے, 5 منٹ میں آ کر دیتا ہوں. میں نے اس کو کہا دیکھ بھائی 5-10 منٹ میں آ جانا. میں نے اس کو اپنی گاڑی دے دی. اب وہ لے کر گیا, جو کام میں نے اس کو لگایا تھا, جو اس کو کہا تھا کہ ایسا ہی کرنا, یہ میری چیز تیرے کو دی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے, جہاں چاہے اس کو استعمال کرتا ہے. اب میں دوسری مرتبہ اس کو دوں گا؟ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں جہاں کہوں وہاں لگاؤ. آنکھ دی ہوئی میری ہے, میری اس نعمت میں کم سے کم غور کرو. یہ میری زبان دی ہوئی میری ہے, ہاتھ پیر میرے دیے ہوئے ہیں تمہیں, جسم میرا دیا ہوا ہے. اب اس کو میں جہاں کہوں وہاں لگاؤ, تو یہ میری نعمت کی قدردانی ہے. لیکن تم نے اس کو اپنی مرضی پر لگانا شروع کر دیا. آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس کے پاس نہیں ہے یا جس کو کم نظر آتا ہے اس سے پوچھو کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کبھی ذرا 19-20 ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھئی کیا دولت ہے. ابھی مجھے ایک مرتبہ نمبر چیک کرانے کے لیے گیا تو اس نے کوئی ڈراپس ڈالا کہ 4-5 گھنٹے کا آپ کو بھائی صحیح سے نظر نہیں آئے گا. ڈراپس ڈالتے ہیں نا اس میں کہ 4-5 گھنٹے کا تک آپ کو برابر نظر نہیں آئے گا, دھندلا. تو اب گاڑی چلا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, گھر پہ گئے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, صحیح آ رہا ہے لیکن دھندلا سا. تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب اللہ نے جب دی تو حکم دیا, دیکھو یہ ایک آنکھ ہم نے تم کو دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کو اس طرح استعمال کرو, اس سے بد نظری نہ کرو, اس سے اپنی ناجائز خواہش پوری نہ کرو. ہم پر پابندی لگا, لیکن انسان وہی اس کو اس بد نظری پر لگاتا ہے. اللہ نے جو چیزیں اس پر حرام فرمائی ہیں اسی کو دیکھتا ہے, تو اس اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ہاں, یہ بڑی آج یہ وبا جو بہت عام ہے کہ اللہ نے جائز راستے بھی رکھے ہیں اپنے خواہش کو پورے کرنے کے لیے. حکم دیا گیا کہ گھر میں آؤ کو بیوی کو دیکھو محبت کی نظر سے, مسکراہٹ کے ساتھ. تم بیوی کو دیکھو, بیوی تم کو دیکھے. اللہ تم کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہ دیکھنے کے جائز راستے رکھے. قرآن دیکھو, اللہ کی نعمتیں دیکھو, اس میں غور و فکر کرو. یہ سارے دیکھنے کی چیزیں بتلائی, اس میں دیکھ رہے اچھی بات ہے, لیکن تم اس کو غلط جگہ استعمال تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. آوارہ ہو گیا, آج ہماری آنکھیں نا آوارہ ہو گئی ہے, جو چاہا دیکھ لیا. ایک زمانے میں پھر بھی انسان بچتا تھا. کبھی پیپر میں بھی کوئی ایسی غلط فوٹو آ جاتی نا تو ہم بڑے بوڑھوں کو دیکھتے تھے کہ وہ پیپر گھر میں آتا نا اور کوئی پتہ نہیں کوئی جمعرات یا پیر یا جمعہ کی کوئی پورتی آتی تھی, اس میں صرف ننگی تصویریں ہی ہوتی تھی. تو وہ گھر میں آتا ایسے بڑے بوڑھے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے تھے کہ یہ گھر میں ہمارے گھر والوں کے سامنے تصویریں نہ آئیں. اتنا احتیاط رکھا جاتا تھا. گھر میں اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ برداشت نہیں ہوتا. اب ہر ایک آدمی بنداس شوق سے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا نہیں دیکھ رہا ہوں. اس گناہ کا احساس ختم ہو گیا
کیا کہ یہ بھی گناہ ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لذت کے لیے، اپنے شوق کے لیے کسی نامحرم کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا یہ چھونا ہے. زنا صرف یہ نہیں ہے جس کو تم زنا سمجھتے ہو، نہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں. یہ زنا ہے جو بہت بڑے وبال کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو موتیں کثرت سے ہونے لگے گی، دنیا کا نظام، بارشیں کم ہونے لگے گی، بہت ساری وعیدیں بیان فرمائے، قتل و غارت گریاں ہونے لگے گی. یہ سارے زنا جو معاشرے میں عام ہے، اس کی برائی ختم ہو گئی کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کو کہاں لگانا ہے، غلط جگہ استعمال کر رہا ہے. آدمی کہتا ہے کہ کیا کروں، میرے سے روکا نہیں جاتا ہے، میرے سامنے آئی جاتا ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن روکا نہیں. یہ صرف باتیں ہیں، زبانی باتیں. اگر آدمی ہمت کر لے تو بچ سکتا ہے. اللہ نے انسان کو ہمت، ایسی طاقت دی ہے کہ ہمت کرنے پر بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. لیکن جس میں جو ہمت نہیں کرے گا وہ اس میں پھسل جائے گا. کبھی سوچے اگر میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، تو کیا میں اس میں دیکھوں گا؟ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ نہیں، اگر میرا بیٹا دیکھ لے گا کہ میرا ابا ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے تو بیٹے پر کیا اثر ہوگا. باپ کے سامنے یا بیوی کے سامنے ہے، بیوی ساتھ میں ہے، تو آدمی ایسی کچھ حرکتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو روکنا چاہے تو رک سکتا ہے لیکن روکنا نہیں ہے. آدمی کو روکنا چاہے، انسان کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، ہمت دی ہے کہ ہر گناہ سے رک سکتا ہے. کوئی گناہ سے روکنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ہر گناہ سے بچ سکتا ہے. ہمت کی بات ہے. جو ہمت کرتا ہے، ہمت مردہ مدد ہے خدا. جو ہمت کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ بڑی چیز ہے کہ اس سے آدمی اپنے آپ کو، کہ اللہ نے تم کو آنکھ نعمت دی. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز دیکھنے کو کہا ہے وہ دیکھو، جس سے اللہ نے تم کو منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچا لو. زبان بڑی نعمت ہے. اس کی قدردانی یہ ہے کہ جو چیز بولنے کے لیے ہے وہ بولو. تم کسی کی غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، تیری ماں کی، تیری بہن، آدمی جیسے ایک روٹین ہو جاتا ہے گالی گلوچ. ذرا کچھ ہوا تو گالی نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. آج کون، ہر اچھے سے اچھا آدمی جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا شریف آدمی ہے، لیکن ذرا اس کے ساتھ کچھ ہو تو فوراً تیری ماں، فوراً ماں بہن کی گالی زبان پر آ جاتی ہے. کتنی گھناؤنی حرکت ہے یہ گالی بولنا. میں آپ کو سمجھاؤں کہ گالی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ گالی اگر اسلامی حکومت ہو نا تو کبھی گالی بولنے پر بھی سزا لگے. کیا لگے؟ میں نے کسی کو ماں کی، کسی کو بہن کی گالی دی، یا خدا نخواستہ میں نے کسی کو صرف اتنا کہا کہ تو حرامی ہے. کیا کہا؟ تو بڑا حرامی ہے. تو حرامی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اس کو تو کہہ دیا، لیکن اس کے پیچھے میں نے تہمت لگائی اس کی ماں پر کہ تو کیسی اولاد ہے؟ حرام کی اولاد ہے. کیسی اولاد ہے؟ حرام کی اولاد ہے. تو اس کی ماں پر، اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ میرا غصہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو مار نہ، تو اس کو کوٹ ڈالا. اس کی ماں اور اس کی بہن کو کیوں بیچ میں لاتا ہے؟ یہ تو شریف آدمی کبھی گالی نہیں بول سکتا ہے. میں نے کسی کو بہن کی گالی دی، ماں کی دی، تو تہمت لگا رہی ہے اس کی ماں پر، اس کی بہن پر، اس پر تہمت لگ رہی ہے، اس کو میں داغدار کر رہا ہوں. اس کی ماں اور اس کی بہن کا کیا قصور ہے؟ تو کتنی گناہ، ایک شریف آدمی کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس سے پابندی لگا دی. دیکھو زبان ہم نے دی ہے، بڑی نعمت ہے. ہاں، یہ چل رہی ہے، جب سے ہم نے تم کو بولنا سکھایا ہے تب سے چل رہی ہے. کبھی اس کو سروس دینے کی ضرورت پڑی؟ کیسی مشین ہے، دنیا کی کیسی مشین ہو، ہر 6 مہینے سال میں اس کو سروس کرانی پڑتی ہے. لیکن زبان جب سے ہم نے تمہیں بولنا سکھا اس کو چلا ہی رہے ہو تم. کبھی بولنا بند ہوا ہے؟ کبھی اللہ نے روک لگا دی کہ اب تم نہیں بول سکتے؟ نہیں. کیسی مشین چل رہی ہے اور کیسی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جو میں بولنا چاہوں بول سکتا ہوں. اس پر اللہ نے پابندی لے. دیکھو یہ بولو، یہ مت بولو، یہ ہماری نعمتیں ہیں، یہ کرو، یہ مت. اگر تم نے ہماری اس دی ہوئی نعمت کو ہماری مرضی پر لگایا ہے
تو یہ ہماری اس نعمت کی قدردانی ہے، اور اگر تم نے اس کو اپنی مرضی پر لگا دیا تو یہ ہماری اس نعمت کی بڑی ناقدری۔ اس لیے ہم تم سے قیامت میں اس سب نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ نعمت قیامت میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت میں انسان کی ران بولے گی، زبان بول پڑے گی، ہاتھ بول پڑیں گے، آنکھیں بول پڑے گی۔ اسی لیے اللہ قیامت میں ان سب کو گویائی عطا کرے گا، بولنے کی طاقت دے۔ آج صرف زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، کبھی آنکھ کو بولتے دیکھا، ہاتھ کو بولتے دیکھا؟ نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سب کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے، اور یہ جو زبان جو دنیا میں بولتی تھی نا، اس پر تالا لگ جائے گا کہ ابھی الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہہ رہا ہے منہ پر ہم تالا لگا دیں گے، بند ہو جائے گا۔ اب کہیں گے ہاتھ بول، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول، تشہد ارجلہم، پیر بول، بما کانوا یکسبون، یہ سب بولنے پڑ جائیں گے، یہ سب بولنے لگ جائیں گے کہ اللہ اس سے یہ کیا، تو نے اس کو یہ کرنے کو کہا تھا، اس نے یہ کر کے آیا، یہ تو نے اس کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اسی لیے میرے محترم عزیز اور دوست، اللہ نے ہم سب سے شکوہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری ایک تو تیری یہ ہے کہ جو چیز میں تجھے دوں میرے گیت گا، میری تعریف کر، اس کو میری طرف منسوب کر، میرے سے مانگ، میرے علاوہ کسی اور سے مانگے گا، یہ میری ناشکری ہے۔ اور جو چیز میں نے تجھے دے دی ہے، تجھے جسم دیا، آنکھیں دی، تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، تجھے گھر دیا، تجھے کاروبار دیا، جو چیز تجھے دی ہوئی ہے، اب اس کو میرے حکم کا مطابق لگائے گا تو یہ میری نعمت کی قدردانی ہے، اور اگر تو اس کو میری نافرمانی میں لگائے گا تو یہ میری دی ہوئی نعمت کی بڑی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کرنا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔